الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ہمیشہ ایک کشمکش جاری رہتی ہے. دو طاقتیں بنائی ہیں اللہ نے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس کی مصلحتوں کو اللہ خود ہی جانتے ہیں. ایک طاقت ہے جو انسانوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف کھینچتی ہے، اور ایک دوسری طاقت ہے جو انسانوں کو روشنی سے اندھیرے کی طرف کھینچتی ہے. اندھیرے سے روشنی کی طرف کھینچنے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. جب دین کی گہری سمجھ سے محرومی ہوتی ہے تو کتاب و سنت کی بہت ساری باتیں صرف یہی نہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ ان سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اس وقت روشنی ہو رہی ہے، رات کا اندھیرا ختم ہو گیا، دن کا اجالا آ گیا، اور دھیرے دھیرے یہ روشنی بڑھتی جائے گی. آپ کھلے آنکھوں جا کر دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ روشنی سورج سے ہوتی ہے. لیکن اللہ سے پوچھیں، قرآن پاک میں تلاش کریں کہ یہ روشنی کہاں سے ہوتی ہے، تو وہاں سورج کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کسی چھوٹے بڑے چراغ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو بھی روشنی ہے وہ اللہ کی ہے. نظر آ رہا ہے سورج کی ہے. یہیں سے کشمکش پیدا ہوتی ہے. اب جو شخص اللہ کی مصلحتوں کو پورے طور پر نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، وہ یوں کہے گا کہ نہیں، یہ کہنا کہ سورج سے روشنی ہو رہی ہے یہ تو شرک ہے، اور سورج کوئی چیز نہیں ہے، ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، ہم آنکھوں کا انکار کریں گے، جو دیکھا اس کو نہیں مانیں گے، جو سنا اس کو مانیں گے. اللہ کی روشنی ہے جو پڑ رہی ہے. بات مکمل غلط نہیں ہے، لیکن مکمل صحیح بھی نہیں ہے. یہ ادھورا سچ ہے. ایک دوسرا شخص ہے، وہ یوں کہتا ہے تم زبردستی ہر جگہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، صاف نظر آ رہا ہے سورج کی روشنی ہے، ہم تو سورج کو ہی مانیں گے. یہ بات بھی مکمل غلط نہیں ہے، لیکن مکمل صحیح بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک ادھورا سچ ہے.
کامل سچ یہ ہے کہ روشنی تو اللہ ہی کی ہے. اللہ نے اپنی حکمت سے، اپنی مرضی سے، کسی کے مشورے کے بغیر، کسی کے دباؤ کے بغیر دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں روشنی اور توانائی پھیلانے کے لیے سورج کو ایک نظر آنے والا سبب بنا دیا ہے. اللہ چاہے سورج کو بھی بجھا دیں اور بجھا ہی دیں گے ایک دن. اذا الشمس کورت، اللہ نے خود فرمایا سورج کی روشنی ختم کر دی جائے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بھی گویا بکھر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو بڑے بھاری بھرکم ہیں، جن کو ہلایا نہیں جا سکتا، ان کی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا، وہ بھی ان کی جگہوں سے ہٹا دیے جائیں گے. یہ بھاری بھرکم اسی لیے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بھاری بھرکم رہیں. جب تک اللہ چاہیں گے تب تک رہیں گے. جس دن اللہ کی منشا بدل جائے گی اس دن پہاڑوں میں کوئی وزن نہیں رہے گا. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اللہ نے فرمایا تمہیں لگتا ہے کہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں، یہ تو ایسے چل رہے ہیں جیسے بادل چلتے ہیں، اور ایک دن تو ایسے اڑتے نظر آئیں گے جیسے بادل اڑتے ہیں. ایک جگہ فرمایا کہ انسان پتنگوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے. تو اب پوری سچائی یہ ہے کہ حقیقت میں کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. حقیقت میں تو یہ روشنی اللہ ہی کی ہے جو پھیلی ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے سورج کو ایک نظر آنے والا سبب بنایا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے ہم کام کی حقیقی نسبت اس کی طرف نہ کریں، لیکن ظاہری نسبت کا انکار بھی نہ کریں. ظاہری نسبت کا انکار بھی نہ کریں، حقیقی نسبت اس کی طرف نہ کریں. ہمیں ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے مشائخ نے، اور انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے سیکھ کر، اور ان سب نے سب بڑوں کے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھنے کا جو سلیقہ عطا فرمایا ہے، اس سے ایک نکتے کی بات معلوم ہوئی کہ کیا تو سب کچھ اللہ نے ہے، کرتے بھی ہیں، کریں گے بھی. جو ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا، جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی جو ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے ہوگا. لیکن جو کام انسانوں کے لیے مفید ہیں، کتاب و سنت میں اللہ ان کی نسبت عموماً ظاہری اسباب کی طرف کرنے کے بجائے اپنی ذات کی طرف کرتے ہیں، جبکہ ان کا تعلق ظاہری اسباب سے باقی رہتا ہے. اور جو کام انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے مخلوق کی طرف کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک کشمکش برپا ہے اس دنیا میں، اندھیرے سے روشنی کی طرف کھینچنے کی اور روشنی سے اندھیرے کی طرف کھینچنے کی. دونوں کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر چاہتے ہیں اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں. جو اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی سستی و کاہلی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، اللہ اسے چھوڑ دیتے ہیں.
اور جب چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اندھیرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اور روشنی سے اندھیرے کی طرف واپس لے جانے کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، شیطان کی طرف کی، نافرمانوں کی طرف کی، ناشکروں کی طرف کی۔ یہ روشنی آتی کیسے ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ جس طرح ابھی دن کی روشنی ہوئی، چونکہ یہاں سب کا منہ ادھر دیوار کی طرف ہے، تو باہر کی روشنی کا ابھی شدید احساس نہیں ہو رہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ روشنی اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ بجلی کے بلب بھی ان کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی، ان کو بجھا دیا جائے گا، اندر بھی کونے کونے تک روشنی پہنچ جائے گی۔ یہ روشنی کیسے ہوتی ہے؟ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، جو معنوی حقائق ہیں، جن باتوں کا تعلق روحانیت سے ہے، اور روح کو اور روحانی معاملات کو پورے طور پر سمجھنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے، چونکہ روح ایک دوسرے عالم کی مخلوق ہے۔ دو عالم بنائے ہیں اللہ نے، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ ہم لوگ اس وقت عالم خلق میں، یہ زمین یا آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، ہوا، پانی، یہ سب عالم خلق کی مخلوق ہیں۔ فرشتے عالم امر کی مخلوق ہیں، روح عالم امر کی مخلوق ہے۔ عالم خلق میں رہتے ہوئے عالم امر کی باتوں کو تفصیل سے سمجھنا آسان نہیں ہے۔ آسانی کے ساتھ یوں سمجھیں ہم، جیسے ایک کمپیوٹر ہوتا ہے تو اس کا ڈھانچہ تو نظر آتا ہے، اس کا پروگرام نہیں نظر آتا، اور تلاش کیا جائے تو وہ پروگرام کہاں ہے وہ بھی بہت مشکل ہے۔ اس کو توڑ کر کھول کر دیکھے کہ وہ جو بڑے بڑے پروگرام ہیں وہ کہاں ہیں۔ اب جس نے اس کی پروگرامنگ نہیں سیکھی اور جس کے پاس اس کا تفصیلی علم نہیں ہے پہلے سے، اس کو اس کے بارے میں کوئی تفصیلی بات بتلائی بھی نہیں جا سکتی، بس اتنا بتلا دیا جاتا ہے بھئی یہ اس طرح کام کرتا ہے، دیکھو یہ نمونے ہیں، دیکھو اس نے یہ کیا، دیکھو اس نے یہ کیا، ہم نے اس کو ایک پروگرام دے دیا، اس نے کر دیا۔ بسا اوقات کمپیوٹر کو ایک کام دے دیا جاتا ہے، وہ دن بھر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے طور پر پوری تکمیل کرتا ہے۔ تو اجمالاً تو بتلایا جا سکتا ہے، یا کچھ ظاہری مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، تفصیل نہیں بتلائی جا سکتی۔ یہی معاملہ روح کا اور روح سے متعلق امور کا ہے کہ اس پر اجمالی گفتگو تو کی جا سکتی ہے، تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اور جن لوگوں نے اس پر تفصیلی گفتگو چاہی، ان کے لیے آسمان سے جواب آ گیا کہ آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ کسی اور عالم کی باتیں ہیں، تمہارا علم بہت تھوڑا ہے، ان کو تم زیادہ تفصیل سے نہیں سمجھ سکو گے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اسی سے ملتے جلتے کام مادی دنیا میں بھی کر دیے ہیں۔ ان کے ذریعے کسی حد تک بات کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، دن ختم ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے، دن آ جاتا ہے۔ بہت سارے کام جو روشنی میں ہوتے ہیں وہ رات میں نہیں ہو سکتے، لیکن رات کا اندھیرا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جو آرام اندھیرے میں ملتا ہے وہ روشنی میں نہیں مل سکتا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔
دن کو اللہ نے بنایا اس کی بھی بڑی مصلحتیں ہیں، رات کو اللہ نے بنایا اس کی بھی بڑی مصلحتیں ہیں۔ یہ دن کی روشنی ختم کیسے ہوتی ہے، رات کا اندھیرا آتا کیسے ہے، اور رات کا اندھیرا ختم کیسے ہوتا ہے، دن کا اجالا آتا کیسے ہے؟ سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا، بہت طاقتور چراغ بنایا، اور سورج کو چراغ اس لیے کہا گیا ہے کہ چراغ اپنے ذاتی ایندھن سے جلتا ہے، سورج کے اندر بھی اپنا ایندھن ہے، بے حساب مقدار میں گیسیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور وہ ساری گیسیں جل رہی ہیں، اس لیے سورج سے روشنی آ رہی ہے۔ ہماری جو زمین کا گولا ہے یہ چونکہ چکر لگاتا رہتا ہے تو اور کچھ نہیں ہوتا، زمین کا جو حصہ سورج کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یہ لفظ متوجہ میں قصداً استعمال کر رہا ہوں، اس پہ غور کریں۔ زمین کا جو حصہ سورج کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تعبیر بدلیں، زمین کا جو حصہ اپنا رخ سورج کی طرف کر لیتا ہے بس وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس روشنی کو ختم کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کا رخ سورج سے ہٹ جائے۔ اگر ابھی ہماری زمین کو گھما دیا جائے تو ابھی اندھیرا ہو جائے گا، ابھی پل بھر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ اندھیرے کا کامل سبب ہوگا کہ رخ ہی مڑ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عارضی اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ رخ تو درست ہے، بیچ میں بادل آ گئے، دروازہ بند کر دیا گیا، یہ عارضی اسباب ہیں، ان کو دور کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر رخ ہی بدل دیا جائے تو سارے بادل ہٹا دیے نئے، سارے دروازے کھول دیے نئے، اندھیرا اندھیرا ہی رہے گا، روشنی نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہماری زمین مستقل گھومتی رہتی ہے، کسی جگہ رکتی نہیں ہے، زمین جمی ہوئی نہیں ہے، وہ تیر رہی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، وہ چل رہی ہے۔ اور نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کا کچھ حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے، پھر وہ ہٹ جاتا ہے، دوسرا حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے، پھر وہ ہٹ جاتا ہے، تیسرا حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، جو حصہ دوسرے رخ پر چلا جاتا ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ زمین اپنی جگہ پر جمی ہوئی نہیں ہے، یہ مستقل حرکت کرتی رہتی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، ہمارا دل بھی جمع ہوا نہیں ہے۔ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ عربی میں دل کو قلب کیوں کہتے ہیں۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آسان سے آسان الفاظ استعمال کیے جائیں، اس لیے کہ میں خود ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور میں درمیان میں یہ بات عرض کر دوں کہ میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ کو یہاں کوئی گفتگو کرنی ہوگی۔ میں تو اس روحانی مرکز میں برسوں سے ایک نہایت حقیر اور ادنا طالب علم بن کر حاضری کی تمنا اپنے دل میں لیے تھا، اور یہاں کا فیض ساری دنیا میں کتنا پہنچا ہے وہ جاننے والے جانتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے بھی اچھی خاصی محنت کرنی پڑے گی کہ یہاں کا فیض کتنا پہنچا ہے۔ اور بزرگوں کے ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کا فیض ختم نہیں ہو جاتا، آج بھی فیض تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، لیکن یہ حضرت ناظم صاحب کا حکم ہے، اور ہمارا کام حکم کو ماننا ہے۔ اس لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت حضرت نے فرمایا کہ نماز کے بعد کچھ بات کرنی ہے، جیسا ارشاد ہو تو حکم کا پابند ہوں، انشاءاللہ
ضرور کچھ باتیں عرض کروں گا. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ قلب کے معنی ہے پلٹنا. قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک حالت میں رکتا نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. جیسے زمین ایک حالت میں رکتی نہیں ہے، مسلسل چکر لگاتی رہتی ہے. قلب ایک حالت میں رکتا نہیں ہے، کبھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کبھی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ ایسی ہے جیسے کوئی شریر بچہ دوپہر کے وقت میں آئینہ لے کر کھڑا ہو جائے. کبھی اس کا رخ سورج کی طرف کر دے تو وہ چمکنے لگے گا، کبھی دوسری طرف کرتے تو اندھیرا ہو جائے گا، پھر سورج کی طرف کرتے پھر چمکنے لگے گا. پھر تو آئینے کو چمکانے کے لیے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں کوئی بلب لگانا ہے، نہ اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے، بس اس کے رخ کو بدلنا ہے. اس قلب کا رخ جب اللہ کی طرف ہوتا ہے، جیسے ہی اللہ کی طرف ہوتا ہے یہ روشن ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کا رخ اللہ سے ہٹتا ہے، دوسری طرف ہوتا ہے، مخلوق کی طرف یہ متوجہ ہوتا ہے، یہ تاریک ہو جاتا ہے. زمین کو تو ہم ایک حالت پر روک نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کا وہ نظام اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا. چونکہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی حالت میں پیدا کیا، اس لیے ہمیں یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھو ہم نے تمہارے قلب کو بنایا تو ایسا ہے کہ اس کا ایک حال میں رکنا آسان نہیں ہے. اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کو ایک حال میں روکو. اور کیسے روکو گے؟ محنت تم کرو گے، ساری محنت کرنے کے بعد اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے ہم سے درخواست کرو گے، ہم روک دیں گے. اگر یہ قلب ایک حالت میں رک سکتا تو اس کا نام قلب نہیں ہونا چاہیے تھا، تب تو اس کا نام ثبت ہونا چاہیے تھا، فکس، جمع ہوا. یہ ہمارا امتحان ہے، ہر انسان کا امتحان ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے قلب کو قلب بنایا ہے، اب تمہیں محنت کر کے ثبت بنانا ہے، اور تمہاری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری محنت پر ہمیں پیار آئے گا، ہم بنا دیں گے. یہ وہ تمنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اور آپ نے اس کا اظہار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، اور بڑی عجیب بات ہے، دعاؤں کے سلسلے میں میرے ذہن میں اس وقت دو ایسے نام آئے جن دونوں کی تربیت اسی روحانی مرکز میں ہوئی تھی. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہما. ان دونوں نے الگ الگ مقامات پر دعاؤں کے سلسلے میں بڑی عجیب باتیں لکھی، اور جن تفصیلی تحریروں کا اور مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ دعائیں بہت بڑا پیغام رکھتی ہیں اپنے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. حضور کی ان دعاؤں میں غور کرنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھے انسان کے دل کی تمنائیں کیا ہونی چاہیے، اور ان تمناؤں کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے وہ تمنائیں پوری ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے ذریعے اپنی تمنا کا اظہار کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ دعا تمنا کے لفظی اظہار کا ہی نام ہے، اور اگر وہ دعا صرف لفاظی ہو، تمنا نہ ہو، تو اس کو دعا نہیں کہتے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ غافل دل سے جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ دعا ہی نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ ترجمہ نہ کرنا پڑے، مجھے خود بات سمجھ میں آ جائے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو اصل دل کی تمنا ہوتی ہے.
یہ دعا جو یہ عاجز ابھی سنانے جا رہا ہے، آپ غور کریں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی کس تمنا کی ترجمانی کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ثبت قلبی، اللہ میرے دل کو جما دیجئے، اللہم صرف قلبی، اللہ میرے دل کو موڑ دیجئے، وہ ادھر گھوما جا رہا ہے، وہ مخلوق کی طرف گھوما جا رہا ہے، اللہ اس کو رخ ٹھیک کر دیجئے، اور جیسے ہی اس کا رخ ٹھیک ہو جائے اللہ بس اپنی محبت کی کیل ٹھوک کر کے اسے وہی جما دیجئے، اب دوبارہ اس کا رخ بدلنے نہ پائے۔ تو دل میں روشنی کیسے آتی ہے؟ بس یہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور روشن ہو گیا۔ اس وقت اس ملک میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً ہمارے مسائل کا علاج کیا ہے؟ بہت آسان سے الفاظ میں کہا جائے تو ہمارے مسائل کا علاج یہ ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، روشنی چاہیے، چراغ جلاؤ روشنی ہوگی۔ وہ چراغ کہاں جلے گا؟ وہ اندر جلے گا، وہ سینے کے اندر جلے گا، اور اس چراغ کو جلانے کے لیے نہ الگ سے کوئی بتی لانی ہے، نہ الگ سے کوئی تیل لانا ہے، صرف اس کے رخ کو اللہ کی طرف کر کے پھر جام کر دینا ہے۔ یہ جو ذکر کی محنت ہوتی ہے نا، یہ جو لا الہ الا اللہ کی اور اللہ اللہ کی اور الا اللہ کی الگ الگ سلسلوں میں بزرگوں کے تجربات کی روشنی میں جو الگ الگ اوراد و وظائف کی تلقین کی جاتی ہے، یہ سب وہی کیلیں ہیں جو ٹھوکی جاتی ہیں تاکہ دل جمع رہے، اور کوئی مقصود نہیں ہے۔ تو جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے تو ابتدا میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے جو صرف دل میں رہتی ہے، بلکہ دل کے اندر ہوتی ہے، پورے دل میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب اللہ کی یاد مسلسل بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ پورا دل روشن ہو جاتا ہے۔ روشنی ہمیشہ دائرے کی شکل میں پھیلتی ہے، روشنی کسی کار کی طرح یوں سیدھی نہیں جاتی ہے، یہ روشنی کا مزاج ہے، روشنی ہمیشہ دائرے کی شکل میں۔ آپ ایک بلب جلا دیجئے، ایک چھوٹا سا جگنو ہوگا تو اس کی روشنی کا ایک دائرہ ہوگا، اس سے زیادہ طاقت ہوگی تو اس سے بڑا دائرہ ہوگا، اس سے زیادہ طاقت ہوگی تو اور بڑا دائرہ ہوگا۔ کوئی بہت طاقتور روشنی کا انتظام کر دیجئے، ٹاور لگا دیجئے تو بہت دور تک روشنی پھیلے گی، لیکن وہ دائرے کی شکل میں پھیلے گی، جتنی دائنی طرف اتنی ہی بائیں طرف، جتنی آگے اتنی پیچھے۔ دل کی جو روشنی ہے اس کا پھیلاؤ بھی دائرے کی شکل میں ہوتا ہے، اور دل کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً مرکزی مقام عطا فرمایا ہے جسم میں، اس لیے جب یہ روشنی پھیلتی ہے تو اوپر بھی جاتی ہے، نیچے بھی جاتی ہے، دائیں طرف بھی جاتی ہے، بائیں طرف بھی جاتی ہے۔ اب غور کریں کہ اس کے اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں کیا ہے؟ دل کے اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، اعصاب ہیں، نسیں ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، کان ہے، آنکھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح جو دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، محدثین نے اس دعا کو بیان کرنے کے لیے الگ الگ صیغے اور الگ الگ الفاظ نقل کیے ہیں، تقریباً 17 قسم کے 18 قسم کے الفاظ نقل کیے ہیں حضرات محدثین۔ میں ان میں سے بعض جملے آپ کو سناؤں گا۔ ترمذی شریف کی ایک بہت تفصیلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور دوسرے محدثین نے بھی نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی قبری نورا۔ بعض روایات میں ہے اللہم اجعل فی قبری نورا وفی قلبی نورا۔ دونوں طرف سے ہم اس کو سمجھیں، اللہ میرے دل کو روشن کر دیجئے اور یہ روشنی میرے قبر تک باقی رکھیے، اس لیے کہ حضور نے اشارہ کیا قبر اسی روشنی سے روشن ہوگی، قبر میں الگ سے کوئی چراغ نہیں جلے گا۔ دوسری روایت ہے کہ اللہ میری قبر کو روشن کر دیجئے، اور یہ قبر میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ اللہ میرے دل کو روشن کر دیجئے، یہ روشن دل جائے گا تو قبر میں روشنی ہوگی۔
پھر آگے آپ نے فرمایا وفی عینی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وفی عظمی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی جلدی نورا۔ اللہ میری آنکھ میں بھی روشنی پیدا کر دیجئے، میرے کان میں بھی روشنی پیدا کر دیجئے، اللہ میرے ہاتھوں میں بھی روشنی پیدا کر دیجئے، میرے پیروں میں بھی روشنی پیدا کر دیجئے، میرے بال میں، میری کھال میں، میری ہڈیوں میں۔ یہ سارے الفاظ ہیں حدیث میں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میرے ہاتھ، میری ہڈیوں میں، میرے اعصاب میں، یہی تو سب ہے نا، دل کے آزو بازو اوپر نیچے، تو روشنی دائرے کی شکل میں پھیلتی ہے۔ پھر حال یہ ہو جاتا ہے جیسے یہ بلب ہے، یہ ٹیوب لائٹ ہے، حالانکہ یہ ٹیوب لائٹ میں اوپر ایک گلاس لگا ہوا ہے، ایک کانچ لگا ہوا ہے، لیکن جب یہ روشن ہوتا ہے تو کانچ نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ خالص روشنی۔ یہ بلب ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس روشنی ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا منور کر دیتے ہیں کہ کشف کی نگاہوں سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے روشنی کا ایک گولا چلا آ رہا ہے، انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مادی وجود ہے، اس میں گوشت بھی ہے، اس میں ہڈیاں بھی ہیں۔ اور جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے، وہ اصل میں اسی معنی میں کہا ہے کہ پھر ان کو اپنی نگاہوں سے صرف نور ہی نور نظر آتا تھا اور کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ ایسا بنا دے۔ حقائق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ روشنی پھیلتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس طرح آپ نے بدلی میں چاند کو دیکھا ہوگا نا کہ ایک روشنی کا دائرہ چاند کے چاروں طرف نظر آتا ہے، اسی طرح انسان کے وجود سے باہر نکل کر روشنی کا ایک دائرہ بن جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ دائرہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سینکڑوں میل دور تک اس کے وجود کی روشنی پہنچتی ہے۔ اور اگر ایسے دائرے والے ہزاروں ہو جائیں تو پھر اندھیرا نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ یہی ہے اصل اس زمانے کا مسئلہ، اندھیرا بہت بڑھ گیا ہے۔ اللہ ذاکرین کی تعداد اتنی بڑھا دے کہ یہ اندھیرا ختم ہو، روشنی آئے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، دیکھو اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اندھیرا ختم کر کے اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ شاید بات لمبی ہو رہی ہے، آپ حضرات کو آرام کا بھی تقاضا ہے اور آپ کے اس خادم کو سفر بھی کرنا ہے، اس لیے بہت سمیٹ کر چند منٹ میں بات ختم کریں۔ اب غور کریں کتاب و سنت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی ہے۔ کھانا کون کھلاتا ہے؟ رزاق اللہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، لیکن اللہ نے کھانے کے لیے روٹی کو ذریعہ بنایا، چاول کو ذریعہ بنایا، پھل فروٹ کو ذریعہ بنایا، تو حکم دیا ان ذرائع کی قدر کرو۔ ایک مرتبہ تشریف لائے اپنے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا تھا، نہیں نظر پڑی ہوگی کسی کی، گر گیا ہو، وہاں جان بوجھ کے تو ناقدری نہیں ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا، وہاں خشک مٹی ہوتی تھی، عام طور سے بارش کم ہوتی تھی، جلدی سے صاف ہو جاتی تھی، جھاڑ دیا مٹی، پھر اس کو نوش فرمایا اور فرمایا عائشہ روزی کی قدر کیا کرو، بند ہو جائے تو جلدی کھلتی نہیں ہے۔ عموماً ہماری روزی کی بے برکتی ہماری ناقدری اور ناشکری کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ نعمت مل رہی ہوتی ہے تو اندازہ نہیں ہوتا، ناشکری ہوتی ہے۔ تو یہ سکھایا نا، حالانکہ روٹی بھوک مٹاتی ہے، اللہ بھوک مٹاتے ہیں نا، زمین تو نہیں کھلاتی، لیکن اللہ نے زمین کی قدر کرنے کا حکم دیا کہ جو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ان اسباب کی قدر کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ روشنی تو اللہ دیتے ہیں، دلوں کو اللہ روشن کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس روشنی کے جو ظاہری اسباب پیدا کیے ہیں وہ افراد ہوں یا مقامات ہوں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ انہی میں سے ایک یہ مقام ہے، یہ روشنی کا مرکز ہے، مرکز نور ہے، مرکز ہدایت ہے، مرکز تعلیم و تربیت ہے، الحمدللہ۔ تو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔
یہ دوستی کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو ناشکرے ہیں نا ان کی دوستی اللہ کے بجائے شیطانوں سے ہو جاتی ہے۔ اور شیطان کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، کھینچ کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ روشنی لانے کے لیے دل پر محنت کرنی پڑتی ہے، اور دل پر ذکر کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کثرت ذکر کی اتنی تاکید فرمائی ہے قرآن پاک میں، اتنی تاکید فرمائی ہے کہ کسی چیز کی بھی اتنی تاکید نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام نے نقل فرمایا، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فریضے کی کوئی مقدار بتلائی ہے۔ نماز فرض کیا، مقدار بتلا دی، 5 وقت فرض ہے۔ روزہ فرض کیا، مقدار بتلا دی، سال میں 1 مہینہ فرض ہے۔ حج فرض کیا، مقدار بتلا دیا، زندگی میں 1 ہی مرتبہ فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض کی، اللہ نے مقدار بتلا دی، سال میں 1 مرتبہ اور صرف 2.5% فرض ہے۔ باقی اللہ کسی کو توفیق دے وہ صدقہ کرے، لیکن اپنی یاد کی کوئی مقدار نہیں بتلائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس لیے کہ اللہ کی یاد کا انسان ہر پل محتاج ہے۔ اللہ کی یاد سے ہٹا، غفلت آئی اور گویا روحانی موت آئی۔ جس طرح زندہ رہنے کا انسان ہر پل محتاج ہے نا، اور ایک زندہ انسان ہر حال میں زندہ رہتا ہے، جاگ رہا ہو تب بھی زندہ ہوتا ہے، سو رہا ہو تب بھی زندہ ہوتا ہے، بیٹھا ہو تب بھی زندہ ہوتا ہے، لیٹا ہو تب بھی زندہ ہوتا ہے، اور کھڑا ہو تب بھی زندہ ہوتا ہے۔ زندہ انسان اپنی پوری زندگی میں ہر پل زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دل کی زندگی کا دار و مدار اللہ کی یاد پر ہے، اس لیے تمہیں ہر پل اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ نے فرمایا دنیا میں سارے انسان سمجھدار نہیں ہوتے، سمجھدار انسان صرف وہ ہیں جو ہر پل اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ اپنے ساتھ دشمنی کرنا اس سے بڑی ناسمجھی کیا ہوگی۔ جو انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس سے بڑی ناسمجھی کیا ہوگی۔ کوئی آدمی چھری لے کر اپنی انگلی کاٹے، اس سے بڑا نادان کوئی ہوگا۔ تو فرمایا سچے اور سمجھدار انسان وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، لیٹے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ذکر کثیر کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا کبھی غفلت نہ آنے پائے، کبھی غفلت، ایک پل کی غفلت نہ آنے پائے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دنیا کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس دنیا کا سیٹ اپ ایسا ہے یہاں کوئی چیز محنت کے بغیر نہیں ملتی۔ ہمیں اللہ نے حالت امتحان میں پیدا کیا، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے محنت سے مستثنا رکھا ہے، ان کو بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، گھونسلے بناتے ہیں، ایسی شاندار انجینئرنگ کے نمونے ہوتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، بناتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کتنے خوش۔ لیکن انسان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ جانور کا بچہ پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہر بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح باہر نکالا ہے، اس طرح پیدا کیا ہے کہ تم مطلق جاہل تھے، تمہیں کچھ نہیں آتا تھا، اور سب کچھ پڑھنے لکھنے کے باوجود اگر اللہ نے لمبی عمر عطا فرما دی انسان پھر جاہل ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں سب بھول جاتا ہے، پھر کچھ نہیں آتا۔ اللہ چاہتے ہیں ہم محنت کریں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے خیر کے جو ذرائع اور جو اسباب ہمیں عطا فرمائے ہم ان کی قدر کریں۔ یہ مرکز بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں آ کر وقت کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے گا۔ ہر لمحہ ہر پل ہمارا دل اللہ کی یاد سے ایسا آباد ہو جائے کہ پھر ہم اپنے مصروفیات میں ہوں، اپنے کاموں میں ہوں،
جیسے اللہ تعالیٰ نے روشن دلوں کا تذکرہ کیا سورۃ النور میں، اس سورت کا نام ہی ہے سورۃ النور، جس کے معنی ہے روشنی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے روشن دلوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا وہ روشن دل ان لوگوں کے ہوتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ وہ ساری دنیا کے کام کاج چھوڑ نہیں دیتے ہیں، وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، وہ کھیتی کر رہے ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ ملازمت کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی ذات پر کہ ہمارا دل کبھی اللہ سے غافل نہ ہو، اور یہ نعمت ہماری محنت سے نہیں ملے گی۔ اگر ہماری محنت پر اللہ کو پیار آ گیا تو اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عشاء کا وقت بھی ہو گیا ہے، دعا کر لیں پھر عشاء پڑھ لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، اللہ محتاج بن کر آپ کے در پر حاضر ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو چمکا دیجیے، ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اللہ اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری پر جمع دیجیے۔ اللہ ایسا جمع دیجیے کہ پھر دوسری طرف متوجہ نہ ہونے پائے۔ اللہ آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ دنیا کی محبت سے اور موت کے خوف سے ہمارے دلوں کو نجات دے دیجیے۔ اللہ دنیا کی محبت سے اور موت کے خوف سے ہمارے دلوں کو نجات دے دیجیے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرمائیے۔ اللہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے اپنی مصلحت سے اگر کچھ واپس لے لیا ہے تو ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے رات کا اندھیرا دور کر کے دن کا اجالا پھیلا دیا، اللہ ہمارے دلوں کا اندھیرا بھی دور فرما دیجیے، ہمارے من کا اندھیرا بھی دور فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں میں روشنی پیدا فرما دیجیے، اور اللہ پھر اس روشنی کو باقی رکھیے قبر تک، حشر تک، پل صراط تک۔ اللہ اس روشنی کو باقی رکھیے، اور اللہ اسی روشنی کے پیچھے پیچھے اپنے فیصلے کے مطابق ہمیں جنت میں پہنچا دیجیے، جہنم سے اور جہنم کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔